اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو اردو کے حوالے سے جماعت نہم سبق نمبر 6 ہمارا چل رہا تھا۔ پنچایت جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں، 6 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے تھے، 5 بلکہ، تو 6 پیراگراف سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ 6 سے پیراگراف نمبر 9 تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سبق کی کہ شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی اور ہم سے بھی جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنجو سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنجو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا ان بن رہتی ہے، اس میں میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنجو کا حکم سر اور ماتھے پر ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی ہیں: پنجو فیصلہ کرنے والے، زیادتی نا انصافی، معقول مناسب ہے، ماہوار ماہانہ ہے، بندوبست انتظام۔ اب یہاں اس پیراگراف میں مصنف منشی پریم چند پرانے زمانے کے انصاف کو یہاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب خالہ جان اپنی بات مکمل کر چکی، پنچایت کے سامنے انہوں نے اپنا معاملہ رکھا۔ الگو کیونکہ پنجو تھے، انصاف کی کرسی پر اس وقت برجمان تھے، تو جب ان کے سامنے ساری بات آ گئی تو اس وقت الگو نے جمن سے کہا کہ جمن، بات یہ ہے کہ اب میں ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہوں، کیونکہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا جو بات کرتا ہے وہ حق اور سچ کی، انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اب خالہ جان نے تو اپنا مدعا بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہوئی، کہ تم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، جو حبہ نامہ لکھا گیا تھا کہ تم نے ان کو تاہین حیات روٹی کپڑا دینا تھا، اور اس کے عوض انہوں نے اپنی جائیداد تمہارے نام کر دی تھی۔ اب کیونکہ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، تم نے ان کی خوراک کا بندوبست مکمل نہیں کیا، ان کی روٹی تم نے بند کر دی۔ اب خالہ جان بیچاری، آخر اس نے تو بھی تو گزارا کرنا ہے، اس نے تو اب اپنی رودات بیان کر دی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر تمہیں اس بارے میں کچھ کہنا ہے تو تم بھی کہہ سکتے ہو۔ اب جمن فرت مسرت سے کھڑے ہوئے، انہیں یقین تھا کہ میرے دوست میرے خلاف بات نہیں کریں گے، فیصلہ میرے حق میں دیں گے۔ اب جمن کھڑے ہوئے اور اپنا مدعا بیان کرنے لگے کہ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، خالہ کو بھی کھانے پینے کے لیے روٹی کپڑا مکان وغیرہ یہ سب کچھ چاہیے، کیونکہ یہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہیں یا کھانے پینے سے ہی آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے۔ لہٰذا عورتوں میں آپس میں اس طرح کی ان بن رہتی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جہاں تک بات ہے، خالہ جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہر مہینے مجھے پیسہ چاہیے، تو میرے پاس پیسہ کہاں؟ زمینوں کا تمہارے حال سامنے ہے، جو پیداوار ہوتی ہے وہ تمہارے سامنے ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہر مہینے میں خالہ کو پیسہ دے دوں، اس طرح میں نہیں کر سکتا، اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے۔ اب اگلا پیراگراف تو پھر ذرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ انتہائیت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ شیخ جمن پنجو نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔
جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا، احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ اپنے اوپر جو بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے؟ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تیر و سپر کی طرح جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویاں مال لائے تھے۔ پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے کہ حبہ نامہ، اقرار نامہ منسوخ، ختم، سناٹے میں آ گیا، خاموش ہو گیا۔ گردن پر چھری پھیرنا، نقصان پہنچانا، ان بن جھگڑا، حکم سر ماتھے پر، حکم کے آگے سر جھکانا، واسطہ تعلق ہے، قانونی آدمی قانون جاننے والا، جرح کرنا، سوال و جواب کرنا، ضرب چوٹ ہے۔ اب یہاں اس پیراگراف میں منشی پریم چند ماضی کے اس وقت جو انصاف ہوتا تھا اس کی توقیر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جمن اپنی بات مکمل کر چکے تو پھر الگو نے سب کو مخاطب کیا اور کہا، اور خاص طور پر جمن کو مخاطب کیا کہ جمن، اب پنچایت نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، خالہ جان کی بھی بات سن لی ہے۔ اب اس ساری گفت و شنید کے بعد اب ہم اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ سراسر غلطی تمہاری ہے، کیونکہ تم نے خالہ جان سے جو معاہدہ کیا تھا اب تم وہ معاہدہ پورا نہ کر سکے، اپنے اس معاہدے سے تم پھر گئے۔ جب تک زمین تمہارے نام نہیں ہوئی تھی اس وقت تو خوب خدمت داری ہوتی رہی، جو ہی تمہارے نام زمین ہو گئی اب تم نے خدمت سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، کیونکہ حکم بھی یہی ہے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، اپنی بات سے تم مکر گئے، لہٰذا یہاں غلطی سراسر تمہاری ہے۔ اب اس غلطی کا ازالہ یہ ہے، یا تو تم وہ حبہ نامہ جو ہے اس کو منسوخ کر دو، زمین خالہ جان کی واپس کر دو، یا اس کے خرچے کا بندوبست کرو، ورنہ زمین واپس کر دو۔ اب جو ہے جو ہی یہ بات ہوئی، فیصلہ سنایا گیا تو جمن کو بہت غصہ آیا، وہ سناٹے میں آ گیا، سکتے میں آ گیا کہ یہی دوستی ہے۔ دوستی کا حق یہی ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ اب جس پر بھروسہ کیا جائے کیا اسے یہی حق حاصل ہے کہ اپنے دوست کی گردن پر چھری پھیر دی جائے، یا جس پر بھروسہ کیا جائے اسے یہی چاہیے کہ چپکے سے اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ روتا پیٹتا رہا اور شور مچاتا رہا۔ اگلا پیراگراف، اس پنچایت کے 1 مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے، انسان صبر کی جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا۔ چودھرائن اور فہمین میں ایک دن زور شور سے ٹھنی، دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی، تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لیا گیا۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیان کی داد دی۔ اب یہاں پچھلے پیراگراف میں اب یہ بات بیان کی گئی کہ اب جو جمن تھے اب اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ انتقام کی آگ جو ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے۔ اب وہ اس خواہش میں تھا کہ مجھے بھی کوئی موقع ملے کہ میں بھی یہ بدلہ لوں اس سے۔ اب بدلے کی آگ میں وہ روزانہ اب روز بروز انتظار میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے۔ تو الفاظ کے معنی ہے کچھ جڑیں بنیادیں ہیں، تناور مضبوط، سہنا برداشت کرنا، تیر و سپر تیر اور ڈھال کی طرح، غداری بے وفائی، انتقام بدلہ، گویاں ہم اثر ایک زمانے کے، پچھائی نسل اعلیٰ نسل، قرب و جوار ارد گرد۔ اب یہاں مصنف
منشی پریم چند اس پیراگراف میں انتقام کی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہی الگو نے وہ فیصلہ سنایا تھا جو کہ خالہ کے حق میں تھا اور جمن کے حق میں نہیں تھا، جمن کے خلاف فیصلہ تھا، جمن اس وقت غصے میں آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ سراسر میرے حق میں نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر اس وقت جمن کو اب انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کسی دن مجھے موقع ملے اور میں اپنا انتقام لوں۔ اب وہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، چند دن ہی گزرے تھے کہ الگو نے میلے سے 2 اعلیٰ نسل کے بیل خریدے۔ اب جب بیل ان کے ہاں آ گئے تو خوبصورت بیل تھے، پیچھائی نسل کے، اعلیٰ نسل کے بیل تھے۔ جو ہی ارد گرد کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو لوگ دور دور سے ان بیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے، خوبصورت چیز ہوتی ہے، بعض اوقات حاسدین کی حسد سے وہ نہیں بچ سکتی۔ تو چند حاسدین نے ان کو ایسی نظر لگائی، کیونکہ نظر جو ہے وہ پہاڑ کو بھی چیر کر رکھ دیتی ہے، بڑوں کا قول ہے۔ تو وہی ہوا ان کے ساتھ بھی کہ ایک بیل جو ہے وہ بیمار ہو گیا، دوسرا بیل ان کو پھر بیچنا پڑا۔ اسی طرح انہوں نے وہ بیل جو تھا جو بیچا، چودھری صاحب کو بیچا، تو چودھری جب وہ بیل لے گیا، چند دنوں کے بعد وہ بیل جب بیمار ہوا تو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کام سے عاجز آ گیا۔ اب اسی طرح جب انہوں نے موقع پر جو ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو پیسے دیں گے، تو موقع پر جب پیسے ان کو نہ ملے تو آپس میں پھر ان کی لڑائی جھگڑا اسی طرح ہوا جو طول پکڑتا گیا۔ تو اسی طرح آج ہمارے یہ 9 پیراگراف مکمل ہو گئے، بقیہ 2 پیراگراف جو ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے وقت ہم پڑھیں گے۔ جب تک ہمیں اجازت چاہیے یہ پیراگراف آپ بیٹا اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور ان کو کیونکہ اگلے 15 تاریخ سے آپ کی پھر سیکنڈ ٹرم ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے یاد کریں گے اور پہلے بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔